زلزلے یوں ہی بے سبب نہیں آتے، کوئی دیوانہ تہے خاک تڑپتا ہوگا۔ آج کا دن ایک بہت ہی مایوس کن دن رہا۔ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک پہیلی بن کر رہ گیا۔ پیدائش سے موت تک کا سفر اور اس کے درمیان آنے والے حادثات، ان سے جنگ اور بعض اوقات اکثر کا اس میں شکست کھا جانا اور پھر اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینا، بیشک خود ایک نہایت ناگزیر عمل ہے۔ مختلف جانب سے اٹھنے والی آوازوں نے مجھے یہ ویڈیو بنانے پر مجبور کر دیا۔ کہیں کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈپریشن کا اس پہ ٹیگ لائن لگا دی گئی، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ریسٹ ان پیس کا ورڈ استعمال نہ کیا جائے۔ ہر طرف سے مختلف شور اور مختلف آوازیں آ رہی ہیں۔ بھارت ہمارے کھلاڑیوں یا ہمارے کسی سیلیبریٹی کے بیمار ہو جانے پر اتنے اشتعال انگیز میسج کرتا ہے، ٹویٹس کرتا ہے، کمنٹس کرتا ہے، اور ہم اس کے ایک ایکٹر کی موت پر اتنا سوگوار کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو یہ بہت سے سوال ایسے تھے جو میں نے سوچا اس پر آپ سب سے بات کی جائے۔ پہلی چیز تو یہ، ٹھیک ہے اس نے خودکشی کی۔ ایک واقعہ آج سے 2 سال پہلے بھی ہوا تھا، جب ایک انسان نے کعبہ کرنے کے بعد حرم کی چھت پہ جا کر حرم کے صحن میں چھلانگ لگائی۔ جتنا مرضی شہرت حاصل کر لیں، جتنی مرضی فیم حاصل کر لیں، جتنی مرضی پیسہ کما لیں، سکون صرف اور صرف تب ملتا ہے جب ہم اپنے آپ سے مطمئن ہوتے ہیں۔ انسان جو حرم کعبہ میں خودکشی کر لیتا ہے، اس کو کون سا ڈپریشن تھا؟ وہ تو اس گھر میں تھا جہاں پر ڈپریشن میرے خیال سے اس کا ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اور آج سشانت سنگھ کی جو موت ہے وہ ہمارے لیے ایک المیہ بن کر کھڑی ہو گئی ہے کہ ہمیں یہ ہمارے لیے، ہم مینٹل ہیلتھ کے جو نمائندے ہیں، جو میرے خیال سے یہ ہماری فیلڈ کے اوپر، ہمارے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس فیلڈ میں لوگوں تک نہیں پہنچ ہے کہ میں لوگوں کو آگاہی دوں اس بارے میں کہ آپ کی صحت، آپ کے فیوچر کے جو پلانز ہیں وہ ان سب سے بڑھ کر آپ کی زندگی ہے، ان سب سے بڑھ کر آپ کا ذہنی سکون ہے۔ تو یہ تو ایک بعد کی بات ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ پہلے ابھی سننے میں آیا ہے کہ اس کے مینیجر نے بھی خودکشی کی، اور اب سشانت سنگھ کی اپنے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، وہ اس نے خودکشی کی ہے، اس نے ایک حرام موت لی ہے۔ ہمیں اپنے ارد گرد ایسے کئی لوگوں کو، اگر آپ ایک باپ ہیں اپنے بچوں کی سنیں، اگر آپ ایک بھائی ہیں اپنی بہن کی سنیں، آپ ایک ماں ہیں تو اپنے بچوں کی آئے دن کی روٹین پر فوکس کریں۔ کہیں پر وہ پریشان ہیں ان کے ساتھ دوستانہ ماحول بنائیں، ان سے پوچھیں کہ آیا وہ کس لیے پریشان ہیں۔ یہ نہ ہو، اتنی سختی نہ دکھائیں خدا را اپنے بچوں پر کہ وہ آپ سے کچھ کہہ نہ سکیں اور پھر وہ موت کو گلے لگا لیں۔ موت پرماننٹ سولوشن ہے، کسی بھی چیز کا حل ہے؟ موت کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے۔ حل تو یہ ہے کہ آپ جنگ لڑیں زندگی سے۔ اس دور میں جینا مشکل ہو، اس دور میں جینا لازم ہے، تو کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ رکھیں، سخت رکھیں کہ آیا وہ اس عمل تک پہنچ جائیں۔ ایک المیہ گزر گیا، خدا را اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور اپنے ارد گرد بسنے والی انسانیت کا خیال رکھیں۔ بے شک وہ ایک ہندو تھا، لیکن تھا وہ ایک انسان ہے۔ آپ سب کے نام کہ ہمارے معاشرے میں کئی سشانت ہوں گے، کئی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی زندگی کو موت کے حوالے کر دینا چاہتے ہیں۔ ان کو پہچانیں اور ان تک پہنچیں اس سے پہلے کہ وہ قبر تک پہنچ جائیں۔